ایمان بڑی نعمت ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، کہیں غلطی سے بھی تم نے کوئی کفر نہ کیا ہو، اس لیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے رہو، کلمہ شہادت کثرت سے پڑھتے رہو، تاکہ اگر کبھی جانے انجانے انسان سے کوئی بات کفر کی ہو گئی تو کلمے کے ذریعے تجدید ایمان ہوتا رہے گا، جددوا ایمان۔ اس لیے تمام مشائخ کبار، اولیاء عظام جو گزر گئے، جو موجود ہیں، سب سے زیادہ زور کلمہ طیبہ کی تکرار پر دیتے ہیں، کثرت سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اس کی کثرت پر زور دیتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین مستحضر ہو جائے اور آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرنے پر کامیاب ہو جائے۔ کسی نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان کی بہت سی خصوصیات کا، خوبیوں اور کمالات کا تذکرہ کیا، تھیں بھی بہت، اللہ نے بہت کمالات ان کو دیے تھے، علم کا کمال تھا، تقوی کا کمال تھا، ذکر کا کمال تھا، نظر کا کمال تھا، صحبت میں تاثیر تھی، زبان میں برکت تھی، بہت کمالات اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ اس کی ان کے سامنے کسی نے تعریف کی کہ حضرت آپ تو ماشاءاللہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، جن جن چیزوں سے وہ متاثر رہا ہوگا، کہتا ہی ہے عقیدت مند آدمی، ارادت مند آدمی، تو وہ سب ان سے کہنے لگا، تو انہوں نے سب سن کر فرمایا کہ بھائی یہ سب چیزیں کیا ہیں تم بیان کر رہے ہو اور تم ہی اس کے اوپر خوش اور مطمئن ہو رہے ہو، مجھے تو ان چیزوں پر کوئی اطمینان نہیں، میں یہ سوچتا ہوں کہ ایمان جو سلامت بلبے گور برے احسن تو بل چستی و چالاکی ماں، جب ہم ایمان کو سلامتی سے قبر کے کنارے تک لے جائیں گے، اس کے بعد ہم مانیں گے کہ یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، اس سے پہلے ہم نہیں مانیں گے۔ اگر ہمارا ایمان سلامت نہیں رہا مرنے سے پہلے تو ان خوبیوں سے ہمیں کیا ملا؟ ان خوبیوں سے ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا۔ اسی لیے ایک بزرگ کے سامنے ایک شخص نے آ کر کچھ عداوت کی تو خوب جو دل میں تھا نکال دیا میل ان کے سامنے، سب بھڑاس اتار دی، بدتمیزی کی، سخت کلمات کہے۔ فطری طور پر ہر انسان کو رد عمل پیدا ہوتا ہے، انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کم سے کم جواب تو دینے کے لیے دل تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ ان کا بھی ہوا تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھ بھائی، میرے اور تیرے درمیان، میرے اور جنت کے درمیان میں ایک عقبہ ہے، ایک گھاٹی ہے، اور اس کو عبور کر کے جنت میں جانا ہے۔ میں اس وقت اس کی فکر میں لگا ہوا ہوں، اگر میں اس گھاٹی کو پار کر لیا تو تیرے برا بھلا کہنے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تو جنت میں مزے کروں گا، اور اگر میں اس گھاٹی کو پار نہیں کر سکا تو تو نے یہ جو کچھ کہا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں اس سے زیادہ لعنت مذمت کا مستحق ہو جاؤں گا۔ اس لیے اب تیرے کہنے کا کیا کیا جانا چاہیے اس کا فیصلہ بھی یہ گھاٹی پار کرنے کے بعد ہی کریں گے، تم جاؤ اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں۔ تو اتنا صبر کیسے پیدا ہوا؟ ایمان کی حقیقت سمجھ میں آئی تو پیدا ہوا کہ بھائی یہ ایمان بچا کے لے گئے تو کوئی ہم کو کتنا ہی دنیا میں کچھ کہتا رہا ہوگا، اس کے کہنے سے ہمارے کیا بگڑے گا، ہم تو مزے میں ہیں۔ اور اگر نہیں بچا سکے تو یہ گالی دو گالی سے کیا ہوتا ہے، ہم تو خدا نخواستہ اللہ کی رحمت و مغفرت سے محروم ہو گئے۔ تو ان گالیوں کی کیا حیثیت ہے، ان برا کہنے والوں کی کیا حیثیت ہے ہمارے میں؟
یہ سمجھ انسان کو جب آتی ہے جب اس کو ایمان کا مقام سمجھ میں آتا ہے اور اس کی حفاظت کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے. کتنی چیزیں ہیں جن کی حفاظت کر رہی. ہماری ماں بہنیں ہیں، اپنے کپڑوں کی حفاظت کس ہوشیاری سے کر رہی ہے، اپنے زیور کی حفاظت کتنی فکر سے کر رہے ہیں. بڑے چھوٹوں کو تاکید کر لیتے ہیں، چھوٹے بڑوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا لیتے ہیں. تقریبات میں جائیں، گھر میں مہمان آ جائیں، گھر میں کام کرنے والے آتے جاتے ہیں، ہر ایک سے ہوشیاری، ہر ایک سے سمجھداری. کہیں نوکرانی چرا کے نہ لے جائے، کوئی بچہ اٹھا کے نہ لے جائے، کہیں چور نہ آ جائے، کہیں کچھ نہ ہو جائے، کہیں کچھ نہ ہو جائے. اکثر نہیں ہوتا، اکثر گھروں میں حفاظت ہی رہتی ہے. کبھی کبھار ایسا قصہ پیش آتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر شخص حفاظت کر رہا ہے، ہر شخص کر رہا ہے. اور کوئی یہ نہیں بولتا ارے بھائی امن و امان کا محلہ ہے، یہاں کہاں چوریاں ہوتی ہیں. کبھی کبھار کوئی ایک آدھ چوری برس 2 برس میں ہوتی ہے، تو رہنے تو اتنا چھپا کے ڈھکا کے رکھنے کی کیا ضرورت ہے. نہ کوئی کہتا ہے، اور اگر کوئی کہے تو نہ کوئی سنتا ہے. اس کو کوئی سنتا بھی نہیں ہے کوئی کہے. سب کہتے ہیں بھائی مال ہمارا ہے، تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے، ہمارا چلا جائے گا، اتنا 1000 روپیہ، اتنے لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے گا. تو سب ہوشیار ہیں. اور خدا نخواستہ کسی کی بالی کہیں گر گئی، کسی کی انگوٹھی ڈھیلی تھی کہیں نکل گئی، گر گئی، نہیں ملی، تو چاہے بعد میں مل بھی جائے، لیکن گمنے کی اطلاع پر اس قدر بے چینی طاری ہوتی ہے کہ نہ کھانے کا فکر، نہ پینے کا فکر، کوئی چیز نہیں، دماغ کام ہی نہیں کرتا. کہاں چلے گئی میری انگوٹھی، کہاں گر گئی میری بالی، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، بس اسی کہتے لگے. اور کیا کسی کی پاکٹ سے زیادہ قیمتی چیز کوئی سمجھ میں آ رہی کہ مرد آدمی ہے بھائی اس کا پاکٹ ہے؟ ایمان اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. لیکن نہ کسی مرد کو ایمان کی قیمت کا احساس ہے، نہ کسی عورت کو ایمان کی قیمت کا احساس ہے. بھائی ایمان کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں جو کتاب الایمان لکھی ہے، اس کتاب الایمان میں جو ابواب ہیں، الصلاۃ من الایمان، الزکاۃ من الایمان، الذکر من الایمان، اور پھر الکذب من النفاق، الخداع من النفاق، یہ ذیلی ابواب. اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، بتا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کر رہے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ کذب ہے، دھوکہ ہے، نفاق ہے، یہ سب. لیکن نفاق سے ہمارا ایمان خراب ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اتنی پرواہ بھی نہیں جتنی انگوٹھی ہو جانے کی پرواہ ہے. اتنی پرواہ بھی ہم کو اس کی نہیں ہے کہ میرے اندر پو نفاق پیدا ہو گیا، آدھا نفاق پیدا ہو گیا، پونا نفاق پیدا ہو گیا، پورا نفاق پیدا ہو گیا، تو پرواہ ہی نہیں. ہم جو 4 چیزوں کو اللہ کے نبی نے کانا منافقا خالصا کہہ کر بیان فرمایا، کاملاً کہہ کر بیان فرمایا، وہ 4 کے 4 شاید و باید کوئی شخص ہوگا جس میں نہیں ہے. جب بولے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھائی جائے تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، جھگڑا کرے تو بدزبانی کرے. تو کون محفوظ ہے؟ کون محفوظ ہے؟ اور اللہ کے نبی فرما رہے اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، پکا منافق ہے. تو 4 چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں. ومن کانت فیہ خلۃ منہ فیہ خلۃ من النفاق، جس میں اس میں سے کوئی ایک ہے تو ایک ہے اس کے اندر نفاق، 4 ہیں تو پورے. تو ہم
ان میں مبتلا، ہماری بہنیں بھی مبتلا، ہماری بچیاں بھی مبتلا، ہمارے بچے بھی مبتلا، ہم خود بھی مبتلا اس کے۔ جھوٹ بولنے سے کہاں بچ رہے ہیں؟ جھوٹ بولنے سے تو جھوٹ بولنا اتنی بڑی بے عزتی سمجھا جاتا تھا کسی زمانے میں کہ مکہ کے مشرکین کفر و شرک اور بت پرستی کے باوجود جھوٹ نہیں بولتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، شرک کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، لیکن جھوٹ بولنے کو شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ سر جھوٹ بولا تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ تو جھوٹ بولتے نہیں تھے، ڈرتے تھے جھوٹ بولنے سے۔ آپ نے سنا مشہور حدیث ہجرت حبشہ کے موقع پر جب ابو سفیان کی سرکردگی میں رضی اللہ تعالی عنہ، بعد میں اصحاب رسول میں ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ جب کفر کا دور تھا تو مہاجرین کو واپس لانے کے لیے جو وفد مکے سے بھیجا گیا تھا اس کے امیر تھے، اور شاہ حبشہ نجاشی کے سامنے جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی باتوں کے بارے میں ایک ایک سوال کیا کہ بادشاہ ان سے پوچھئے کہ کیا ہم ان کے غلام ہیں؟ تو اس نے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے غلام نہیں، یہ آزاد لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ ان سے پوچھئے کہ کیا ہم ان کا کچھ چرا کے لے کے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا کوئی مال انہوں نے نہیں چرایا، یہ لوگ خود شرفا ہیں، ہمارا کچھ چرا کے نہیں لائے ہیں۔ اس طرح جو سوال بھی حضرت جعفر نے ان سے کرایا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جب اس قصے کو سنائے، خود سنائے، تو یہ فرمایا اس وقت ہر دفعے میرے ہر سوال کے جواب میں دل میں یہ آیا تھا کہ میں غلط بیانی سے کام لے کر اپنا مقصد پورا کر لوں، ہم آئے ان کو لے جانے کے لیے، اس لیے میں غلط بیانی کر لوں، لیکن ہر دفعے میرے دل میں شرم آئی کہ کیا عزت رہ جائے گی تیری، جھوٹ بولے گا تو کیا عزت رہ جائے گی، اس لیے میں سچ بولتا رہا، اور سچ بولنے میں میں خود ناکام ہو گیا اور ناکام ہو کر واپس ہونا پڑا، لیکن جھوٹ بولنے کی بے عزتی میں نے برداشت نہیں کی۔ لیکن آج ہم لوگوں کا، دینداروں کا ہنر ہے جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا ہنر ہے، اور جھوٹ بولتے ہوئے ہم ذرا بھی نہیں شرماتے۔ کسی آدمی سے کہا جائے، کوئی آدمی آ رہا ہے، یعنی بہت سے تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلا ہے یا کسی جگہ سے نکلا ہے، ہمارے پاس آ رہا ہے اور ہم کو کوئی جلدی ہے، مثال کے طور پر ہم نے فون کر کے پوچھا آپ کہاں ہیں، تو اکثر ایسی جگہ کا پتہ بتاتے ہیں جو اس سے قریب ہے، حالانکہ وہ وہاں نہیں ہوتی۔ اور اس میں یہ حال ہو گیا ہے کہ اہل تدین کو بھی احساس ہے، ایک جگہ سے نکلے لوگ، ابھی نکل کے گاڑی میں بیٹھے، ذرا آگے بڑھے، ہم نے فون پر پوچھا کہ بھئی کہاں تک پہنچے آپ لوگ، تو آدھے سے زیادہ راستے کا پتہ بتا دیا کہ وہاں تک پہنچے، حالانکہ ابھی وہیں سے نکل کے گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں۔ بعد میں کسی اور ساتھ والے نے کہا کہ صاحب جب آپ کو یہ جواب دیا گیا تو ہم فلاں جگہ تھے، اس کو جھوٹ نہیں سمجھا، چونکہ یہ چیز رواج میں عام ہو گئی ہے اس لیے اس کو جھوٹ نہیں سمجھا گیا۔ ہم نہیں کہتے کہ جان بوجھ کے جھوٹ بولنے کا ارادہ کر کے ہی ایسا کہا ہو، لیکن بھائی آپ گناہ کا ارادہ کریں یا نہ کریں، گناہ تو گناہ ہے، معصیت تو معصیت ہے، اس لیے یہ جو رواج بن گیا ہے، اس رواج نے جھوٹ ہمارے لیے آسان کر دیا، جھوٹ ہمارے لیے آسان کر دیا۔ اب میں کئی دفعے سنا چکا ہوں، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے تھے، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، بیمار ہو گئے تھے، تو ان کے مریدین کے خطوط زیادہ جمع ہو گئے۔ صحت ہونے کے بعد جب کچھ کام کرنا شروع کیا تو اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ ارے بھائی میں تو لکھنا مشکل ہے، بہت دن سے خط جمع ہوتے جا رہے ہیں، لہذا میں لکھاتا ہوں تم جواب لکھ دو۔ تو لیٹے لیٹے حضرت نے لکھانا شروع کیا، تو ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ پہلا خط جب میں دیا
اور حضرت نے کہا کہ اچھا یہ لکھ دو پہلے کہ میری طبیعت سخت علیل تھی جس کی وجہ سے جواب میں تاخیر ہوئی. یہ اطلاع پہلے لکھ دو ہر خط پر. تو کہتے ہیں کہ یہ کہا اور اگلے ہی لمحے میں یہ کہنے لگے کہ ٹھہرو ذرا رک جاؤ, ابھی مت لکھو, رک جاؤ. پھر چند سیکنڈ خاموش رہے. پھر اس کے بعد فرمایا لکھ دو. تو انہوں نے لکھا, مگر وہ کہتے ہیں کہ میرے بعد میں پوچھا کہ حضرت یہی بات آپ نے لکھنے کے لیے کہی, پھر رکوا دی, پھر چند سیکنڈ سوچے, پھر لکھو. مجھے کیا بات سمجھ میں نہیں آیا مجھے. تو فرمایا کہ جب میں نے تم کو لکھنے کے لیے جملہ کہا تو فوراً میرے دل میں دھیان میں یہ بات آئی کہ میں نے یہ جو لکھایا کہ سخت علیل تھی, تو فی الواقع سخت علیل تھی یا نہیں تھی. اس پر میں نے غور کر لیا کہ واقعی میں زیادہ بیمار تھا یا تھوڑا بیمار تھا. یہ سخت کا لفظ کہیں کذب کی تعریف میں تو نہیں آ جائے گا اور میں اللہ کے ہاں جھوٹا قرار دیا جاؤں گا. پھر جب غور کیا تو یقین آیا کہ واقعی زیادہ بیمار تھا میں, اس لیے میں نے کہا کہ لکھ دو. تو ہمارے اکابر جن کا نام لے کر ہم فخر کرتے ہیں اور اپنے کو مضبوط کرتے ہیں, ان کا حال یہ تھا کہ کذب کو نبی نے نفاق فرمایا تو یہاں تک بچے کہ ایک جملہ بولنے میں بھی ڈرتے رہے کہ بھئی یہ میں بیمار تھا اور میں سخت بیمار تھا, یہ دونوں میں سے اگر سخت نہیں تھا تو سخت کا لفظ مجھے جھوٹا بنا دے گا. اتنا احتیاط کیا اور اتنا اپنے آپ کو بچایا جھوٹ سے. لیکن ہمارا جھوٹ کا کیا حال ہے؟ ہم تو دن دہاڑے جھوٹ بول رہے ہیں, سورج کی روشنی کو جھٹلانے والے ہم ہوں گے. صاف صاف جھوٹ, کذب صریح جس میں کوئی شبہ نہیں, ایسا کذب صریح ہمارا ہنر بن گیا. روز روز کا قصہ, صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اللہ جانے کتنی دفعہ جھوٹ بول رہے, کتنی دفعہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اور جب جھوٹ بول رہے ہیں تو جھوٹ نفاق ہے, اور نفاق ایمان کو کمزور کر دیتا ہے. اور ہمیں 2 روپے کے نقصان کا احساس ہے مگر ایمان کے خسارے کا کوئی احساس نہیں کہ ایمان کا نقصان ہو رہا ہے, ایمان کا نقصان ہو رہا ہے. حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی کہیں جا رہا ہے, جاتے جاتے اس کے جیب میں سے 1 روپے کا سکہ گر گیا نیچے, دستی نکال رہا تھا, وہ گر گیا 1 روپے کا سکہ. کوئی شخص پیچھے سے آ رہا تھا, اس نے اٹھا کر کے دیا, بھائی آپ کا سکہ گر گیا 1 روپے کا. تو فرمایا ہم اس کو لیتے ہوئے مسکراتے ہیں, متواضعانہ حیت اختیار کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کا شکریہ. کوئی تو لفظ بولتے ہیں, کوئی مذہب کا ہو, کوئی دین کا ہو, کچھ تو تشکر ادا کرتا ہے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے بڑے درد سے کہ اگر کسی نے تمہارا 1 روپیہ تمہیں بچا کے دے دیا اور 1 روپے کے نقصان سے بچا لیا تو تم اس کے شکر گزار اور اس کے سامنے احسان شناس. اور اگر تم کو کوئی ایک گناہ سے بچانے کے لیے نہیں کر دیا منکر پر کہ یہ مت کرو, گناہ کی بات ہے, یہ گناہ کی بات ہے, یا ایک نیکی کی طرف تمہیں بلا دیا کہ بھئی یہ ایسا نہیں ایسا کرو, یہ سنت چھوٹ رہی ہے, تو تم کو اس پر غصہ آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیکی کی طرف بلانا تم کو اتنا بڑا احسان نہیں سمجھ میں آتا جتنا بڑا احسان تمہارا 1 روپیہ اٹھا کے دے دینا سمجھ میں آتا ہے. تو جس شخص کے دل میں 1 روپے کے برابر بھی خدا تعالیٰ کا حکم نہ ہو, اس کا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے, ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے. ہم اس ایمان کے خسارے کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے ہیں, اس ایمان کے خسارے کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے. جس چیز سے نقصان پہنچے اس سے ڈرا جاتا. سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء میں گزرے ہیں, اولیاء کاملین میں, تاریخ میں ان کا تذکرہ ہے. ایک ہی دور میں تھے, بغداد ہی میں تھے جس زمانے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے, اسی دور میں یہ بھی تھے. جب یہ حج کر کے زیارت کے لیے حاضر ہوئے
تو یہ واقعات و تاریخی شواہد کے ساتھ موجود ہے، اور ان واقعات کی دلیل تاریخ کی شہادت ہی ہوتی ہے۔ جس کو تلقی بالقبول حاصل ہو اور ہر زمانے کے سچے لوگوں نے اس کو مانا ہو، بس یہی اس کی دلیل ہوتی ہے۔ شیخ کا یہ واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جب انہوں نے سلام عرض کیا تو ان کے سلام کا جواب اللہ کے رسول نے دیا، اور ہر مومن کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق اسی طرح دیتے ہیں جس طرح حیات طیبہ میں دیتے ہیں، اسی طرح دیتے ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے یرد اللہ علی روحی، اللہ میری روح میرے جسم میں ڈالتا ہے اور میں سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو روح مع الجسد جیسے آپ دنیا میں تھے، اسی طرح روح مع الجسد سے وعلیکم السلام، اللہ کے نبی ہر سلام عرض کرنے والے کو جواب دیتے ہیں، چاہے اس نے سلام فرشتوں کے توسط سے غائبانہ بھیجا ہو، چاہے اس نے سلام خود حاضر ہو کر عرض کیا ہو۔ تو جواب تو آپ سب کو دیتے ہیں۔ کرامت ان کی یہ ہے کہ آپ نے جب سید کبیر رفاعی کو جواب دیا تو اتنی آواز سے جواب دیا کہ برزخ کا یہ جواب اہل دنیا نے دنیا میں سنا لوگوں نے، بلکہ ایک کتاب میں تو لکھا ہوا ہے 70,000 مسلمانوں کے کان میں آواز آئی اللہ کے نبی نے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ یا ولدی، تو سب لوگوں نے سنا، اور اس کے بعد ایک خاص منظر ہو گیا، ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی لوگوں کے اوپر اس میں، اور وہاں ایسی بھیڑ ہوتی ہے کہ لوگ بھگدڑ میں اس زمانے اور اس زمانے تک ابھی تک اتنی ہی جگہ ہے باہر نکلنے کی، آنے کی، جانے کی، تو اس میں پھر لوگ نکلنے لگے اور بھیڑ بھاڑ ہوتی رہی، اور شیخ بھی آگے بڑھ گئے، پیچھے سے آنے والے لوگ ٹکنے تو نہیں دیتے کسی کو، تو وہ بھی آگے بڑھ گئے، اور بقی کے دروازے پہ جب پہنچے تو وہاں پر اپنے آپ کو خود گرا لیا، اور اس وقت اندھادھند لوگ نکلتے ہیں تو کسی کو کسی کا احساس تو ہوتا نہیں، تو اس نے ٹھوکر ماری، اس نے ٹھوکر ماری، کسی نے کھدم دیا، کسی نے سینے پہ قدم رکھ دیا، کسی نے پیر پہ قدم رکھ دیا، اور اتنے میں کچھ اور لوگوں نے دیکھا ارے کون آدمی ہے، اس کو جلدی سے باہر نکالا اور نکال کے اٹھا کے لے گئے، بے تاب ہو گئے تھے، ادھر باہر کسی طرف لٹایا چھاؤں میں، تو دیکھا کہ ارے یہ تو وہی اللہ والے ہیں جن کا اتنا بڑا اکرام یہاں پر ہوا تھا۔ تو ان کے مریدین جمع ہوئے، لوگ جمع ہوئے، جب ان کا ہوش آیا تو کہنے لگے کہ حضرت کیسے گر گئے آپ مجمع کے اندر؟ تو فرمایا بھائی کسی نے دھکا نہیں دیا، مجھے کسی کا قصور نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے جب دربار نبوت سے اس گناہگار عاجز امتی کا اتنا بڑا اکرام ہوا تو میں نے خود لے جا کر اپنے آپ کو چوکھٹ پہ گرا دیا اور اپنے نفس سے یہ کہتا رہا کہ نبی کے اس اکرام سے تو اپنا مقام نہ پہچان، تیرا مرتبہ تو مسلمانوں کے قدموں کے نیچے ہے، اس سے زیادہ نہیں، یہ مسلمانوں کے پیروں کے نیچے ہے تیرا مقام، وہ عزت ان کی طرف سے ہے، وہ ان کا مقام ہے، لیکن یہ تیرا مقام ہے کہ تو مسلمانوں کے قدموں کی خاک بن جائے۔ یہ ایمان کی حفاظت کرتے تھے، اپنے نفس کو کسی بھی طرح بڑھ کر ایمان خراب کرنے کا موقع نہیں دیتے تھے۔ اگر ان کے اندر غرور آ جاتا تو جتنا مقام نگاہ نبوت میں بلند تھا اتنا ہی نیچے گر جاتا ان کا۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت، اللہ کی دی ہوئی توفیقوں کی حفاظت، کہنے کو معمولی باتیں قصے ہم کو سمجھ میں آتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ جس کو ایمان کی قدر و قیمت معلوم ہے اس کے لیے یہ بات قرین انصاف ہے کہ یہی کیفیت ہونی چاہیے آخری سانس اکھڑنے تک، اور اس سے پہلے اگر آدمی کی نظر اپنی ذات پر جاتی ہے،
اپنے کمال پر جاتی ہے، اپنی شان پر جاتی ہے، تو اس کو کسی اور کے گرانے کی ضرورت نہیں، وہ خود اتنا نیچے گرے گا کہ اٹھنا مشکل ہو جائے گا، وہ خود گر جائے گا نیچے۔ اس لیے ایمان، ہدایت اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ وہ اللہ نے دے دی ہے، اب ہمارا کام بچا کے رکھنا ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ تو کسی کے بھی چاہنے سے نہیں مل سکتی تھی، محض اللہ نے الذکر الاول میں ہمارے لیے ہدایت کو مقدر فرمایا تو ہمیں ہدایت مل گئی۔ اب جو مل گئی تو نہ ہمارا کمال نہ کسی کا کمال۔ ایمان اور ہدایت کی نعمت ایسی نعمت ہے جو بلا واسطہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی شانہ کے فضل کا نتیجہ ہے، اور اس کی معرفت بے شک پیغمبر کے ذریعے سے ہوئی، لیکن پیغمبر کے آنے کے بعد بھی جس کو اللہ تعالی نے ہدایت نہیں دینی چاہیے، آپ کے چاہنے کے باوجود نہیں ملی۔ ابو طالب کا قصہ آپ نے سنا، حالانکہ قریب ترین عزیز محسن تھے دنیا کے اعتبار سے، بہت چاہا پیار کیا تھا، بڑی محبت کی تھی اپنے بھتیجے سے، اور باپ کے نہ ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا۔ ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اتنا سب کچھ کے باوجود ابو طالب کا نصیب نہیں ہوا کہ وہ ایمان لے کر دنیا سے جاتے اور نبی کی شفاعت کبریٰ کے مستحق بنتے۔ ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی، ہندوستان میں پڑے ہوئے کب سے کتنی پشتوں سے اس ملک میں کفر و شرک ہوتا چلا آیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے کسی خدا کے بندے کو توفیق دے دی کہ اس نے حق کو حق مان لیا، اور آج اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کی نسل میں ہم کو پیدا کر کے مسلمان بنایا، اور جو مسلمان ہوتے تھے کتنی قربانیاں دے کر ہوئے، اور اس کے لیے کتنا ان کو ایثار کرنا پڑا۔ ہم تو گھر بیٹھے مسلمان پیدا ہوئے تھے تو ایمان اپنے ساتھ لے کر آئے اللہ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو مومن بنایا، باپ کو مومن بنایا، بہنوں بھائیوں کو مومن بنایا، جس گھر میں پلے جس سائے میں رہے سب ایمان والوں کا تھا۔ کتنا بڑا فضل اللہ رب العزت نے فرمایا، نعمت اتنی بڑی اور اتنی سستی مل گئی، کوئی قیمت نہیں لگی، اور جب کوئی چیز انسان کو مفت میں ملتی ہے تو انسان اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں کرتا۔ ہم کو مفت میں ملی ہے تو ہمیں کوئی احساس نہیں، خراب ہو رہا ایمان، خراب ہو رہا، وعدہ خلافی، کوئی وجہ عذر پیش آ گیا تو خیر معاف ہے اللہ کی طرف سے، لیکن بلا کسی عذر کے وعدہ خلافی تو نفاق ہے، ایمان کمزور ہو گیا، جتنی دفعہ کرے اتنی دفعہ ایمان کمزور ہو گیا، اور لڑائی جھگڑا اور اس کے اندر بد کلامی، بد زبانی، اور اس سے مردوں کی زبان بھی انتہائی گری ہوئی ہے، عورتوں میں بھی بعض بالکل غیر شریفانہ زبان استعمال کرنے کی عادی ہو گئی، پڑھ لکھ لیا ہے، ڈگریاں ہیں، قابل ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، لیکن زبان خراب ہے۔ جتنے اختلافات ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، بچے بے سہارا ہو رہے ہیں، زندگیاں اجڑ رہی ہیں، ہنستے بولتے گھر اور خاندان تباہ و برباد ہو کر مرجھا جا رہے ہیں، ان سب کے پیچھے غور کیا جائے تو 99% زبان کی کڑوے پن کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بات کرنا ہی آتا، بات کرنے کا طریقہ نہیں، اچھے رہے تو کیا کہنے ماشاء اللہ، تسنیم و کوثر میں دھلی ہوئی زبان ہے، اور اگر ذرا بگڑ گئے تو پھر زبان کو لگام نہیں ہے، جو چاہے بول دیتی ہے، شوہر کا مقام کا بھی احترام نہیں، باپ سے یا ماں سے گفتگو کر رہے ہیں، باپ سے پھر بھی کچھ ڈرتے ہیں تھوڑا بہت، ماں سے تو کچھ بھی نہیں، کیا کیا کہہ رہے ہیں، کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں،
جس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ ماں باپ کو برا بھلا کہیں گے. اس زمانے میں تو صحابہ کو سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی یہ بات. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیسے ماں باپ کو گالی دی جا سکتی ہے؟ کیا کوئی اولاد ماں باپ کو گالی دے گی برا بھلا کہے گی؟ کیسے ہوگا یہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو امکان بتایا تھا وہ امکان اس طرح فرمایا کہ ایک شخص کسی سے جھگڑے میں اس کے ماں باپ کو گالی دے دے گا، یہ پلٹا کر کے اس کے ماں باپ کو گالی دے دے گا، تو چونکہ سبب خود بنا اس وجہ سے وہ ماں باپ کو گالی دینے والا شمار ہوگا. لیکن ہم جس دور میں ہیں اللہ اکبر یہ تعویل بھی نہیں ہے، براہ راست بلا جھجک ماں کو جو چاہے کہتے، براہ راست جو چاہے کہتے. اب وہ کہتے ہوئے کیا میں عرض کروں آپ کو، گھر میں لڑائی جھگڑے فتنے ایسے ہیں. ایک صاحب آئے نوجوان، تو کہنے لگے ایسا جھگڑا ہو گیا، جھگڑا کچھ اپنا جھگڑا سنانے آئی تھی. تو جھگڑے میں والد کے ساتھ بحث تکرار ہوئی. تو والد نے غصے میں جو ہے اس کی ماں کو گالی دے دی. تو یہ صاحب میرے سامنے کہنے لگے کہ ہمارے اماں کو ایسا ویسا بول دیے، ہمارے کو ایسا ویسا بول دیے، تو وہ غلط عورت تھی تو یہ گدھا اس کے ساتھ کئی برہا. کس کو کہہ رہے؟ باپ کو اپنے. میری ماں غلط عورت تھی تو یہ گدھا اس کے ساتھ کئی برہا. تو اللہ اکبر رونگٹے کھڑے ہو جاتے. ہنسنے کی بات نہیں میرے دوست، ہنسنے کی بات نہیں. نبی نے فرمایا قیامت آئے گی ایسے حالات میں آئے گی، ایسے حالات، یہ نشانیاں ہیں قیامت کی. ماں باپ کو گالی دینا کوئی بری بات نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ غصے پر قابو نہیں، زبان اپنے اختیار میں نہیں، زبان اختیار میں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جو سامنے والے کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھتا ہو، سوچ کر بولے، غصے میں جو چاہے زبان سے نہ نکالے. باپ نے ماں نے اگر آپ سے بدزبانی کی ہے تو ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. ان کا عمل غلط، ان کا طریقہ غلط. اولاد کو برا بھلا بولنا بالکل جائز نہیں. اپنی بیوی پر تہمت لگانا حرام، بہت بڑا حرام. اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص کے اوپر. اپنے بچوں کو برا بھلا کہنا یا اپنے بچوں پر تہمت لگانا صرف غصے میں، اور یہ سمجھتے نہیں کہ وہ لوٹ کے میرے ہی اوپر تو آ رہی ہے، لیکن غصے میں جو چاہے بول دیا. یہ سب حرام صحیح، لیکن پھر بھی اولاد کو والدین کے حق میں زبان کھولنے کی گنجائش پھر بھی نہیں. وہ جواب دے دیں گے اللہ پاک، بلکہ اور دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس کے مواخذے سے ہمارے والدین کو بچا لیجیے. یہ دعا کرنا چاہیے. آپ درگزر کر دیجیے، میں اس قصور کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجیے. اللہ سے یہ کہہ کر والدین کو بچا لینا چاہیے. جائے کہ ہم مقابلے کی بات کر لیں. اگر یہ ہمارے اندر ہے تو پھر ہمارے ایمان کا کیا ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ایمان اپنی سطح پر قائم ہے. نہیں، وہ تو زبان بول دی جو بولنا تھا، اور ایمان کا جو گراف تھا وہ نیچے اتر گیا. ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ایمان نیچے جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے ایمان. تو یہ ہماری زبان ہے جو چاہے بولتی ہے، اور ہمیں اس پر کوئی قابو نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا
पौ निफाक है कि गुस्से में आदमी बदजुबानी करना शुरू कर दे, ये पौ निफाक है। और बदजुबानी साथियों पर करे ये निफाक है। अगर बदजुबानी बड़ों के सामने करे, वालिदैन के सामने करे, तो ये कितना बड़ा निफाक होगा। इस निफाक से ईमान को कितना नुकसान पहुंचेगा। लेकिन हम उसकी कोई परवाह नहीं करते, उसका ध्यान ख्याल नहीं करते। उसकी वजह यह है कि न हमने दीन का इल्म पूरा हासिल किया, न हम अहलुल्लाह की सोहबतों में रहते हैं। नेक लोगों के पास हम उठा बैठा करें तो अपनी कमजोरियों का पता चले तो हम उसकी दुरुस्तगी कर लिया करें। और अगर हम नेक लोगों में उठा बैठा ना करें तो जो हमारा सर्कल है, जो हमारा माशरा है, वहां तो ये सारी मासियतें हुनर बनी हुई हैं। तो कब हम उसको गुनाह समझेंगे, कब उससे बचेंगे और कब ईमान को उससे महफूज करेंगे। वो तो हुनर है, बड़े कमाल की बात है। सब अपनी मजलिसें जो होती हैं, इन मजलिसों में हम जिस तरह के लोगों के साथ बैठते हैं, उनकी बकवास, उनकी बातें एक से एक ईमान को खराब करने वाली। हम समझते हैं दिल लगी हो रही है, टाइम पास हो रहा है, लेकिन सच पूछो तो दोस्तों, मुसलमान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उसको पास करने के लिए कोई मसरूफियत अख्तियार करे। मुसलमान की जिम्मेदारियां इतनी हैं कि उन जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होने के लिए टाइम की कमी महसूस कर रहा है। वक्त पूरा नहीं मिल रहा है, ये जिम्मेदारियों को कैसे पूरा करें। लेकिन हम टाइम पास कर रहे हैं। टाइम कैसा निकलना, आज छुट्टी है, आज का दिन कैसा गुजरना, यहां बैठो वहां बैठो, बैठ के टाइम पास करो। अब तो सबसे बदतरीन सोहबत इंटरनेट की सोहबत हो रही है। और फोन, मोबाइल फोन में जितने नए नए टेक्नोलॉजी आ गई है, एक एक एप्लीकेशन बढ़ता ही जा रहा है। रोज रोज आप ना चाहो तो भी आपके दिमाग को दस्तक दे के रोजाना आके हाजिर है। अपडेट कर लो, अपलोड कर लो, ये नए नए आ गए हैं, ये नए नए आ गए हैं, आपके दिमाग को रोज छेड़ रहा है। तो आदमी कहता ये क्या है देखे, ये क्या है देखे, ये क्या है देखे। तो खाली तारुफ और देखने में 2 घंटे उसके निकल जाते हैं। और देख के उसको अंदाजा हुआ कि भाई ये कोई काम की चीज मेरे तो है नहीं। मगर 2 घंटे जो पास किया है, ये 2 घंटे को क्या अपने ज़मीर को आवाज देकर पूछो, अल्लाह पूछेगा या नहीं पूछेगा? अल्लाह पाक पूछेगा या नहीं पूछेगा? सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन अल्लाह हर नेमत के बारे में सवाल फरमाएगा। और वक्त से कीमती कोई नेमत अल्लाह ने बंदे को नहीं दी है तो उसके बारे में पूछेगा। ये 2 घंटे एप्लीकेशंस ढूंढने में लगाया था, इससे क्या पाया, क्या कमाया, क्या मेरी रजा थी इससे वाबस्ता, क्या मेरे हबीब का कोई फायदा हुआ, क्या दीन इस्लाम को कोई फायदा हुआ, किस चीज को तूने फायदा पहुंचाया? अल्लाह ताला पूछे। लेकिन हम हर चीज में घुस रहे, हर चीज में घुस रहे, हर चीज में घुस रहे। क्यों घुस रहे? इसलिए घुस रहे कि लोग हमें दुनिया ना जानने का ताना ना दें, इसलिए घुस रहे। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि फरिश्ते और अल्लाह के अंबिया हमें दीन न जानने का ताना देंगे क़यामत के दिन, तो उस वक्त क्या होगा, कभी नहीं सोचा, नहीं पूछा जाएगा। जहन्नम के फरिश्ते पूछेंगे, जब जहन्नम में जहन्नमी जाएंगे, जहन्नम के फरिश्ते पूछेंगे क्या आप लोगों के पास अल्लाह के नबी नहीं आए थे? जहन्नम के फरिश्ते पूछेंगे क्या आपके पास अल्लाह का जिक्र नहीं आया था, अल्लाह ताला की तरफ से दावत नहीं पहुंची थी? जहन्नम के फरिश्ते पूछेंगे। हम उसकी तो कोई परवाह नहीं करते और हम इसकी परवाह करते हैं कि दुनियादार लोग कहेंगे कि ये क्या मजनू पागल पुराना आदमी है, इसको ये भी नहीं मालूम, इसको ये भी नहीं मालूम, इसको ये भी नहीं मालूम। तो अच्छा ही हुआ कि नहीं मालूम है। ना मालूम होने की तो बरकत है कि यहां तक दीन बचा हुआ है, और मालूम होता तो दीन की क्या गत बनती अल्लाह ही जानता है। और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी उसका सरचश्मा इसराइल है। वही तो सबसे ज्यादा, यहूदी ही तो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, सबसे आगे वही है, दुनिया जानती है। अल्लाह ने उनको ऐसा दिमाग दिया है, इसी काम पे लगा दिया है अल्लाह पाक ने उनको।
ان کو یہ دیا ہے۔ حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر پیغمبر کو اللہ نے جو خصوصی معجزہ دیا ہے وہ اس پیغمبر کی علامت ہے، اور اللہ نے اس پیغمبر کی تربیت اپنی اس صفت کے تحت کی ہے۔ اس لیے ہر پیغمبر کے خصوصی معجزے کا اس کی امت پر اثر ہے، اور جب تک اس کی امت رہے گی اس کا اثر رہے گا۔ اور بہت تفصیل سے ایک مرتبہ بیان میں فرمایا تھا کہ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتیازی معجزہ تقلیب ماہیت ہے، کسی چیز کی حقیقت کو بدل دینا۔ تو فرمایا کہ یہ لکڑی تھی، اسی لکڑی کو بنا دیتے تھے اژدہا، اور وہ حقیقت میں اژدہا بنتا تھا، نظر کا فریب نہیں ہوتا تھا، حقیقت میں اژدہا بنتا تھا۔ پھر آپ ہاتھ لگا دیتے تو عصا بن جاتا تھا۔ آپ کا ہاتھ اچھا خاصا ہاتھ ہوتا تھا، لیکن جب آپ گریبان میں ڈال کر نکالتے تو آفتاب کی طرح چمکنے لگتا تھا، پھر جب واپس رکھ کے نکالتے تو جیسا تھا ویسے ہو جاتا تھا۔ تو ہاتھ کو روشنی بنا دیا، روشنی کو ہاتھ بنا دیا، سانپ کو لکڑی بنا دیا، لکڑی کو سانپ بنا دیا۔ تقلیب ماہیت، کسی چیز کی اصل اور حقیقت کو بالکل بدل دینا، یہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس اسی معجزے کے اثرات آج تک پائے جاتے ہیں کہ وہ دنیا کی مادیات کو، ایک چیز کو کوئی بالکل دوسری شکل بنا دینے پر قادر ہیں، کسی چیز کو کوئی اور چیز بنا دیتے ہیں، کسی چیز کو کوئی اور چیز بنا دیتے ہیں، کیا سے کیا کر دیتے ہیں۔ یہ معجزے کا اثر ان کے پیغمبر کا اللہ تعالیٰ نے ان کو آج تک دیا ہے، اور جب تک اللہ کو منظور ہوگا ان پر یہ اثر باقی رہے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، بیماروں کو شفا دیتے تھے۔ ابرئ الاکمہ والابرص باذن اللہ واحیی الموتى باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ مردے کو زندہ کریں اور بیمار کو شفا دیں۔ حضرت حکیم الاسلام نے فرمایا کہ دیکھو آج دنیا کے اندر میڈیکل سائنس میں عیسائیت سب سے آگے، اور ہر دن نئی نئی چیزیں پیدا کر کے مرنے والوں کو بچانے کے طریقے، یعنی بیماریوں کے لیے دوائیں تیار کرنا ان کا کام ہے، اسی میں دلچسپی، اسی میں لگے رہتے ہیں ہر وقت۔ یہ ان کے معجزے کا اثر ان کی قوم پر آج تک باقی ہے۔ اور فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزہ علم کا عطا فرمایا۔ پوری کائنات میں آج کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں علم ایسا زندہ ہو جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں زندہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ٹیکنالوجی آ کہاں سے رہی ہے؟ جہاں سے آ رہی ہے ان لوگوں کی انتہائی چاہت یہ ہے کہ ہمارے نبی کی امت وہ اپنے نبی کے نسبت سے محروم ہو جائے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے محروم ہو جائے۔ تو ہمیں ان کی خدمت سے بھی محروم کر دیا، ان کی نسبت سے بھی محروم کر دیا، اور اس میں ہم کچھ ایسے الجھے، ایسے پھنسے کہ جس کی وجہ سے ہمارا وقت ایسی صحبتوں میں گزر رہا ہے جہاں افراد کا عدد تو نظر نہیں آتا، لیکن بے شمار گستاخوں میں، ملحدوں میں، بے دینوں میں، بے ایمانوں میں، مرتدوں میں، گستاخوں میں ہمارا وقت گزرتا ہے۔ ہماری صحبت کیا ہے؟ اس فون کے وسیلے سے ہماری صحبت ہے اکیلے، گھر میں کوئی بھی نہیں اور اکیلا ہی رہتا ہے بیچارہ، سمجھو کہیں، یا کوئی کالج اسٹوڈنٹ ہے کسی مسجد کے روم میں رہتا ہے، یا سفر میں کوئی اکیلا جا رہا ہے، کوئی مولوی ہو کہ دنیا دار ہو، کسی بھی لائن کا آدمی ہو، کہیں بھی تنہا ہو، اگر اسے فون اور اس کے اپلیکیشن سے دلچسپی ہے تو وہ خلوت در انجمن، جس کو صوفیہ کہتی تھی، اس کا مصداق بنا ہوا ہے۔ اکیلا ہے مگر بھرے مجمع میں رہتا ہے، اکیلا ہے مگر بھرے مجمع میں رہتا ہے۔
اور مجمع کچھ اچھے لوگوں کا نہیں، مجمع ملحدوں کا، زندیقوں کا، گستاخوں کا، بے ایمانوں کا، برہنہ لوگوں کا، گندوں کا، گندی تہذیب والوں کا، حیا فروش لوگوں کا، بے غیرت اور بے عزت لوگوں کا مجموعہ، اس مجموعے میں وہ رہتا ہے۔ اب ایسی صحبت سے ایمان بنے گا یا گھٹے گا؟ اس صحبت میں تو ایمان نہیں بن سکتا۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں ہم بری صحبت میں نہیں ہے، بھائی ہم کسی کی بری صحبت میں نہیں ہے، ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، میں کوئی غلط آدمی کے ساتھ نہیں رہتا۔ تو کتنا بڑا دھوکہ دے دیا ہے اسرائیل نے ہم کو، کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے۔ ارے لاکھوں لاکھ بے دینوں سے آپ کا تعلق قائم ہے اور اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ میں بری صحبتوں میں نہیں رہتا، میں غلط لوگوں میں نہیں رہتا۔ حالانکہ حالت یہ ہے میرے دوستو، یہ فریب کا دور ہے۔ دجل کے معنی ہے دھوکہ، بہت زیادہ دھوکہ دینے والے کو دجال کہتے ہیں۔ دجال یہودیوں میں وجود میں آئے گا۔ دجال کے آنے سے پہلے دجل کا پوری دنیا پر غلبہ ہو جائے گا، اس کے بعد دجال وجود میں آئے گا۔ جیسے ہمارے نبی کے آنے سے پہلے پوری کائنات کی تمام مخلوقات میں ایک انقلاب آیا اور اس انقلاب کے بعد ہمارے نبی کا آفتاب نبوت طلوع ہوا، اسی طریقے سے دجال کے آنے سے پہلے جو ہمارے نبی کا سب سے بڑا مد مقابل ہے، پہلے اس کے دجل پوری دنیا میں چھائے گا اور اس دجل کے ماحول میں وہ دجال وجود میں آئے گا۔ اس دجل کا ایک اعلیٰ ناقابل انکار اور ناقابل تردید نمونہ ہمارے جیب میں پڑا ہوا موبائل فون ہے، اس دجل کا نمونہ ہے۔ اس دجل میں دجال کو وجود میں آنا ہے۔ کیسے دھوکے دے دیا، کیسے کیسے دھوکوں میں ہم مبتلا ہو گئے۔ ایسے لوگ جن کا ماحول اتنا اچھا، اطراف و اکناف اور خاندان اتنا پیارا کہ اگر ان کو فون نہ ملتا تو ان کو ان کے مرنے تک کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کسی گناہ کی طرف رجحان ہوگا۔ ایسے پیارے لوگوں کے بیچ میں پیدا ہوا اور ایسے لوگوں میں پلا بڑھا اور رہتا ہے، لیکن جیب میں فون ہونے کی وجہ سے فرشتے جانتے ہیں اور اللہ جانتے ہیں، چاہے مخلوق نہیں جانتی ہوگی، کہ سب سے برے ماحول میں یہ رہتا ہے اور سب سے گندے جذبات اس کے دل کے اندر پڑے ہوئے کہ ہم ماننے کو تیار نہیں، اس کے لیے ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ بہت سے فائدے بھی، اسمہما اکبر من نفعہما کس کے لیے نازل ہوا ہے، کس کے لیے نازل ہوا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی فون کو فون کے حد تک استعمال کر لو، ڈائری کے حد تک استعمال کر لو، آگے جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کو دین کی نسبت سے بھی مت اختیار کرو۔ اب کوئی مانے نہ مانے، ہم سالکین سے کہتے ہیں کہ آپ دین کی نسبت سے بھی مت اختیار کرو، اس لیے کہ آپ سلوک کا ایک قدم نہیں طے کرو گے اگر یہ بلا آپ کے ساتھ جڑی ہوئی رہے گی، ایک قدم بھی نہیں طے کرو گے، دین کی نسبت سے بھی نہیں اختیار کرو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ دین کا راستہ ہے اور آگے آدمی کے لیے میدان کھلا پڑا ہے، گیا تو دین ہی کے نام پر، کیا نقصان ہو جائے گا بھائی؟ کتابیں نہیں ہیں پڑھنے کے لیے، کتابیں پڑھ لیجیے۔ صوفیہ فرمایا کرتے تھے جو مبتدی ہے، یعنی راہ خدا میں چلنے والے ابھی شروع کیے ہیں تربیت، اپنی اصلاح کی، اخلاق کی، ایمان کی تربیت ابھی شروع کی ہیں، مبتدی جو مبتدی ہیں ان کو مشائخ ہمیشہ نصیحت کرتے رہے، بھائی کئی مشائخ کے پاس مت جایا کرو، حالانکہ سب حق ہیں، سب نیک ہیں، سب سے حسن ظن رکھنا واجب ہے، بلکہ تجربے سے بھی وہ اللہ والے ہیں، اس پر یقین ہے ہم کو حاصل۔ غیر تو اللہ جانتا ہے، ہم تو مکلف تجربات کی، مشاہدات ہی کے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ مبتدی نہ جائے ہر جگہ، مبتدی ہر کوئی کتاب نہ پڑھے، مبتدی ہر کوئی ذکر نہ کرے، مبتدی اپنے کسی کے کہنے سے یہاں سن کے وہاں سن کے کتابوں میں پڑھ کے اعمال کرنا نہ شروع کر دے، نفل فرائض تو سب کو کرنا ہے، واجبات سب کو کرنا ہے، سنن مؤکدہ سب کو کرنا ہے، لیکن اس کے آگے کے اشغال و اعمال نہ کرے۔ کیوں نہ کرے؟ تو فرماتے ہیں ابتدائے سلوک میں تلوین ہوتی ہے، یعنی رنگ بدلتا رہتا ہے نفس، اور انسان کی جبلت اور اس کی طبیعت
اس لیے ایسے موقع پر ایک رنگ بننے تک ادھر ادھر جائے گا تو پھر یہ شخص جو ہے کسی بھی رنگ پر قائم نہیں ہو سکتا. تو اس مصلحت سے منع کرتے ہیں, کسی سے بغض کی وجہ سے یا عداوت کی وجہ سے نہیں, اس مصلحت سے کہ تربیت کا روڑا ہے یہ, تربیت کے راستے کا بڑا نقصان ہے یہ, اس وجہ سے علاجاً منع کرتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ جب تلوین تمکین کے مقام پر پہنچ جائے, یعنی انسان کو راہ خدا میں ایک مقام پر قرار آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی نسبت مستحکم ہو جائے, تو اب ضرر نہیں اس کو, اب ضرر نہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دوسرے مشائخ سے استفادہ کرے اور دوسرے مشائخ کے بارے میں. اسی طرح عالم ہے, اگر طالب علم ہے تو طالب علم کو اپنے مسلک اور اپنے عقیدوں کا صحیح علم ہونے سے پہلے مختلف لوگوں کی کتابیں پڑھے گا, اہل باطل کا لٹریچر, تو اندیشہ ہے کہ یہ خود کسی کو صحیح کہہ کر اس کو غلط قرار دے گا. ایک آدمی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور مسلمان ہوئے, ان کو لکھنا پڑھنا اچھا آتا تھا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا ان کو کاتبین میں رکھ دو. آپ کے اوپر جب وحی آتی تھی تو آپ کاتبین کو بلا کر ان کو جو موجود ہوتا اس کو لکھوا دیتے تھے. ایک دفعہ وحی آئی تو آپ نے کہا کہ بھائی کسی کاتب کو بلاؤ, تو یہ موجود تھے, تو جو اویلیبل ہوتا اس کو لے آتے صحابہ, ان کو لے آئے تو فرمایا لکھو, ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. لکھانا شروع کیا, حضور تھوڑا تھوڑا بولتے رہے وہ لکھتے رہے, تھوڑا تھوڑا بولتے رہے وہ لکھتے رہے. جب آپ نے فرمایا لکھو ثم انشأناه خلقا آخر, تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے آگے وہی لکھ دو, کیونکہ وہی میں وہی تھا اس کے آگے. اب یہ عربی زبان جب اللہ تعالیٰ کی انشاء کی قدرت اتنے فصیح و بلیغ الفاظ میں ان کے سامنے بیان ہوئی, تو بے ساختہ ضمیر نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو نبی نے کہا آگے وہ لکھ دو, تو انہوں نے قلم رکھ دیا اور کہا کہ واقعی لوگ کہتے تھے کہ آپ کو جس کی بات پسند آتی اس کو خدا کا کلام کہہ کے لکھا دیتے ہیں, اور اٹھ کے چلے گئے مرتد ہو. کون سی گھڑی کیسی ہوتی ہے انسان کے حق میں. خیر, قرآن کریم کی کتابت کی یہ برکت تھی کہ اللہ نے انہیں ٹھوکر لگائی اور بات سمجھائی, تو دوبارہ آئے اور مسلمان ہو کر بچ گئے. ورنہ ایک شخص آ کر مسلمان ہوئے تھے عیسائیوں میں سے, پھر مرتد ہو کر عیسائی بن گئے. جب وہ شخص مر گیا تو لوگوں نے اس کو دفن کیا, صبح کو دیکھا تو لاش باہر پڑی ہوئی تھی. دوسرے دن یہ سمجھ کے کہ یہ مسلمانوں کی حرکت ہے, انہوں نے بڑا گہرا گڑھا کھودا, اس کے اندر ڈال کے بند کیا. صبح آئے تو دیکھا کہ لاش باہر پڑی ہوئی ہے. تیسرے دن سارے لوگ مل کر جتنا ڈیپ میں جا سکتے تھے زمین میں اتنی اندر تک کھود کے گئے, کنواں بنا دیا اور اس میں اس کو رکھ کر خوب پوری مٹی اس کے اوپر بھر دی کہ اب تو کوئی مسلمان ہمارے میت کے ساتھ یہ گستاخی نہ کر سکے. اور اس کے بعد اس کو برابر کر دیا, پاٹ دیا, اور جب صبح کو آئے تو دیکھا کہ اس کی لاش باہر پڑی ہوئی تھی. نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد زمین نے اپنے اندر اس کو رکھنا برداشت نہیں کیا, گوارا نہیں کیا کہ تم نبی کو جھٹلا کے آئے ہو, تم کو توفیق ملی تھی, اور توفیق کے بعد جھٹلا کے آئے ہو. جن کو توفیق نہیں ملی زمین نے ان کو بھی امانت رکھ لیا, اللہ کے سامنے پیش کر دی. لیکن جن کو توفیق ملی تھی, توفیق کے بعد ناقدری کی, زمین کو اتنا غضب تھا اس کے اوپر, اس کنویں میں سے بھی لاش نکال کے باہر پھینک دی. زمین کا میں نہیں اس کو رکھوں گی اپنے اندر, اس کو میں برداشت نہیں کر سکتی, نکال کے باہر ڈال دی. تو سب ان لوگوں نے پھر مجبور ہو کر چھوڑ دیا, چیل کووں کتوں کو کھانے کے واسطے چھوڑ دیا. اور اس کا حشر وہی ہونا تھا جس نے نبی کی گستاخی کی, اس کا حشر اس کے علاوہ کیا ہو سکتا. ہم ایک جلسہ کر کے جلوس کر کے سمجھتے ہیں کہ نبی کے گستاخ کو ٹھکانے لگا دیے. ارے اگر ہم نبی کی قدر کرنے والے ہو جائیں
تو نبی کی گستاخ کو نہ زمین بخشے گی نہ آسمان بخشے گا، اور دنیا کے لیے عبرت بنا دیا جائے گا، اس گستاخ کو بنا دیا گیا تھا عبرت۔ لیکن وہ تو ہم بس ہر جگہ تماشے کرنے کو اپنا دین سمجھتے ہیں، ہر جگہ تماشوں کو دین سمجھتے ہیں، حقیقت دین سے ہمیں کیا لینا دینا، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص تھا، اس کے سامنے سورۃ الملک کی آخری آیت پڑھی گئی، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ آپ پوچھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیا بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، اگر اللہ یہ پانی جس پر تم جیتے ہو، ایک ایک قطرے کو ترستے ہو، اگر یہ پانی کو اللہ تعالیٰ زمین کے اندر کھینچ لے، جذب کر لے، تو کائنات میں کون سی طاقت ہے جو تم کو پانی نکال کر کے دے؟ جب ایک شخص کے سامنے ایک مسلمان نے یہ آیت پڑھی تو اس نے فوراً اس کے جواب میں کہا کہ ہم سب بلوں سے اور پھوڑوں سے کھود کر پانی نکال دیں۔ جیسے ہی یہ کہا تو امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں میں کا پانی کھینچ لیا، اللہ نے آنکھوں میں کا پانی کھینچ لیا اس کا۔ زمین کا پانی تو بات کی بات ہے، آنکھوں میں کا پانی اللہ نے کھینچ لیا۔ تو آپ اللہ کو جیسے مہر ہے قہر بھی ہے، اللہ کو جیسے پیار ہے پکڑ بھی ہے، اللہ جیسا غفور الرحیم بھی ہے، عذاب علیم کا مالک بھی ہے۔ اللہ رب العزت جہاں بخشنے والا مہربان ہے وہاں عزیز ذو انتقام بھی ہے۔ انا من المجرمین منتقمون نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے اعلان قرآن میں موجود ہے۔ تو ماں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، آخر اس ایمان کی حفاظت کے لیے ہم کیا کریں؟ یہ ایمان کیسے محفوظ رکھا جائے؟ دنیا میں اور دشمنان خدا و رسول نے، دشمنان مسلمین نے دنیا کا ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ آنکھ اٹھاؤ تو ایمان پر اثر پڑے، آواز سنو تو ایمان پر اثر پڑے، قدم بڑھاؤ تو ایمان پر اثر پڑے، بیٹھ جاؤ تو ایمان خراب ہو، کھڑے ہو جاؤ تو ایمان خراب ہو، ہر طرف ماحول غارت گرے ایمان ماحول بنا کے رکھا گیا ہے۔ اس غارت گری کے بیچ میں ایمان بچا کے لے جانا، محمد الرسول اللہ کی امتیوں کو اللہ پاک نے بطور کرامت عطا فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے صدقے۔ اس میں سے ایمان بچا کے لے جاتے ہیں ایمان والے، اس میں سے نماز بچا کے لے جا رہے ہیں، روزے بچا کے لے جا رہے ہیں، زکوٰۃ، حج، قربانی، دعوت اللہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تقوی، پرہیزگاری، معصیتوں سے بچنا، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی دور رہنے والے اس ماحول کے اندر آج بھی موجود ہے جو گناہ کی طرف جھکنا بھی نہیں چاہتے۔ گناہ میں ملوث ہونا اور مبتلا ہونا تو بڑی بات ہے، جھکنا بھی نہیں چاہتے، ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ ان کی موجودگی بتا رہی ہے کہ اگرچہ گھپ اندھیرا ہے لیکن کچھ ستارے بھی ہیں چمکنے کے واسطے۔ ہم ستارہ بن جائیں، ہم اندھیرا نہ بنے، ہم ستارہ بن جائیں۔ نیک بندے آسمان پر فرشتوں کو زمین پر ایسے نظر آتے ہیں جیسے اہل زمین کو آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں، ایسے آسمان والوں کو زمین پر اللہ کے نیک بندے وہاں 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 چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں جن کا اعمال نامہ اللہ کی نافرمانیوں سے خالی پڑا ہوا ہے، وہ چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں۔ ایسے نورانی بننا ہے، ایسے نیکوکار بننا ہے، اللہ کی نسبت مضبوط کرنی ہے، پیارے آقا کی محبت دل میں جمانی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی اور ان کے دین کو زندہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا تقاضا یہ سمجھتے تھے کہ ان کا دین زندہ ہو، ان کا دین زندہ ہو۔ وہ اپنے دین کو زندہ ہوتا ہوا دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن مرض الوفات میں رہے، بخاری شریف میں
باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 یا 14 دن اپنے گھر میں بستر پر فریش رہے. ان دنوں آپ نماز پڑھانے کے لیے مسجد نہیں آ سکے. حضرت ابو بکر کو اپنی جگہ پہ کھڑا کر دیا تھا. جب پہلی دفعہ آپ نے نماز نہیں پڑھائی بلکہ آپ کے حکم سے ابو بکر نے نماز پڑھائی تو آپ خود 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں نے محسوس کیا. حضرت ابو بکر کو ان لوگوں نے اطلاع دی تو حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے کہا, اشارہ کیا کہ وہی نماز پڑھاتے رہو. پھر چونکہ نبی پیچھے نہیں کھڑے تھا تو بازو جا کے کھڑے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز پڑھی پہ چلے آئے. پھر دوسری نماز ہوئی, اللہ کے نبی بستر پہ پڑے ہوئے تھے. مسجد میں حضرت ابو بکر نے اللہ اکبر کہا, تکبیر تحریمہ کی آواز کان میں پڑی, تڑپ گئی اللہ کے نبی اور فرمایا ذرا مجھے اٹھاؤ. اٹھایا گیا. اب 2 آدمی کے گلے میں ہاتھ ڈال کے بھی آنے کی طاقت نہیں رہ گئی تھی تو اللہ کے نبی نے اپنے دروازے کی چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کر مسلمانوں کی جماعت کا منظر دیکھا اور مسکرانے لگے. رسول اللہ زندگی بھر کی کھیتی تھی, 23 سال کی قربانیوں کے بعد یہ مجمع خدا کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا تھا. اس منظر کو دیکھ کر نبی کا دل خوش ہوتا تھا. ہم کو کیا برہنہ لڑکیوں کے منظر دیکھ کر, ان کی شرمگاہیں دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے. افسوس ہے ہماری زندگیوں کے اوپر اور افسوس ہے ہمارے جذبات کے اوپر. ہم کتنے گر گئے نیچے اور کتنی ہماری سطح نبی سے دور ہو گئی. کوئی نسبت ہے؟ یورپ یہ چاہتا ہے کہ نبی کی یہ نسبت ختم ہو جائے مسلمانوں میں سے اور ہم نبی کے ساتھ کوئی نسبت باقی نہ رکھیں. تو میرے دوستو, ایسے وقت میں ایمان کیسے بچایا جائے اور اس کی حفاظت ہم کیسے کریں؟ اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے, وہ کام جس سے نبی خوش ہوتے ہیں ہم اس کو زندہ کریں اور وہ کام جس سے نبی ناراض ہوتے ہیں ہم ان کاموں کو چھوڑ دیں اور اس سے اپنے آپ کو بچا لیں اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھ لیں. اگر ہم یہ کوشش کر لیں گے اور ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو نبی کی نسبت کو دنیا کی کوئی طاقت اکھاڑ نہیں سکتی, کوئی طاقت توڑ نہیں سکتا. ہم کو ہمارے نبی کے بیچ میں کوئی نہیں آ سکتا. اور جب ہم نبی کے ساتھ جڑ گئے اور نسبت نبوی مضبوط ہو گئی تو نبی کی نسبت ہی اللہ کی نسبت ہے. اللہ کی نسبت کوئی اور چیز نہیں, نبی کی نسبت ہی اللہ کی نسبت ہے. میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. جس نے نبی کا کلیجہ ٹھنڈا کیا تو اس نے اللہ کو خوش کیا. جس نے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کی تو اس نے اللہ رب العزت کو خوش کیا. اور جس کو اللہ خوش کر دے اللہ اس کو دونوں جہاں میں خوش کر دے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس بدترین ماحول میں بھی پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم اس بدترین ماحول میں ہر بری صحبت سے, چاہے وہ صحبت علانیہ ہو چاہے وہ صحبت خفیہ اور پوشیدہ ہو, ہر بری صحبت سے اپنے آپ کو بچا کر کے اپنے نبی کے نسبت کے قابل اپنا وجود بنا لیں گے. اس وجود سے نبی کا تعلق ہو جائے اور ہمارا رشتہ جڑ جائے ان کی ذات سے. اس کے لیے ہم ارادہ کریں اور ارادے سے بڑی کوئی طاقت نہیں. ارادے کے بعد جب ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے کچھ مشکلات آئیں گی, کچھ رکاوٹیں ہوں گی. شروع میں آدمی کو الجھن ہوتی ہے, ہر نیا کام کرتے وقت تھوڑی دشواری ہوتی ہے, پیسے کمانے جاؤ تو بھی تھوڑی پریشانی ہوتی ہے, بڑا شو روم کھول کے بیٹھنا شروع کرو تو بھی الجھن ہوتی ہے. لیکن آدمی مال آئے گا اس لیے سعودیہ میں اکیلا پڑا ہوا ہے, اسٹیٹس میں چلا گیا, 17 گھنٹے کی مسافت, مرے تو کوئی دیکھنے والا نہیں اور بیمار ہو جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں. ماں کہاں چلی گئی, بہنیں کہیں چلی گئی, بچے کہاں پڑے ہوئے ہیں. لوگ ایسے امریکہ چلے گئے کہ 18-20 سال ہو گئے, پیدا شدہ بچہ جس کو گود میں دیکھ کر گئے تھے جوان ہو کر خود صاحب اولاد ہو گیا, لیکن وہ واپس نہیں آ سکے. مال کے خاطر اتنی بڑی قربانی دی جا سکتی ہے تو نبی کے خاطر کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اس لیے الجھنوں میں پریشانیوں میں تھوڑا مشکل آتی ہے. مشکلاتیں چھوڑ دیا تو کیسے کامیاب ہوں گے بھائی؟ مشکلاتیں چھوڑنے سے کامیاب نہیں ہوتے. تھوڑا چند روز
जहद कुल बाकी बखल्द। कुछ दिन मुश्किलात उठा लो, फिर अल्लाह हंसाएंगे, खुश करेंगे, सुकून देंगे, राहत देंगे, लुत्फ हयात देंगे, जिंदगी का मजा देंगे। चाहने वाले अतराफ जमा करेंगे, सच्चे चाहने वाले दिल से कुर्बान होने वालों के दोस्तियां नसीब करेंगे, और दुनिया भी मजे में गुजरेगी और आखिरत भी। अल्लाह ताला अपने फज़ल करम से तौफीक अमल नसीब फरमाए। मसाजिद में ईद मिलादुन्नबी के नाम से अरबी खुतबा और